اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتے ہیں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان شریف کے معمولات عالیہ میں سے اعتکاف ایک اہم سنت مبارکہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت کے بارے میں پہلے ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر درمیان والے 10 دن ایک ترکی خیمہ میں اعتکاف کیا، پھر خیمے سے سر انور باہر نکال کر فرمایا میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا یہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہے، لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہے وہ آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے حتیٰ کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو تھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ سامعین کرام، اعتکاف کتنی اس کی فضیلت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا تقاضا ہے انسان باہم مل جل کر رہیں، ایک معاشرہ قائم کریں اور معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے معاون مددگار بنیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں اور محنت و مشقت کے ذریعے حصول رزق کی راہ کو اپناتے ہوئے خود بھی ضروریات زندگی حاصل کریں اور معاشرے کے مجبور و معذور افراد کو بھی زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کریں۔ سامعین کرام، اسلام کیسا پیارا دین ہے، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ دکان و مکان، آل و اولاد، دولت و سامان، دوست و رشتہ دار سب سے منہ موڑ کر صرف خالق حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور کچھ دنوں تک اپنے دل کی میل اور زنگ کو تلاوت قرآن پاک، تسبیح و تحلیل، درود و سلام اور نوافل کے ریگ مال سے دور کر دو۔ اسی گوشہ نشینی اور حاضری کا نام اعتکاف ہے۔ گویا اسلام میں اعتکاف وہ اہم عبادت ہے جو قلب و نظر کی طہارت و نظافت کا ضامن ہے۔ سامعین کرام، اعتکاف شرعی اس کا معنی ہے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف کرنے والوں کو ثواب کیا ملتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو نیکیوں کا ثواب اس طرح ملتا ہے جیسے وہ تمام نیکیاں کرنے والا ہو، یعنی مسجد میں رہنے کی وجہ سے۔ تو جن نیکیوں کا تعلق مسجد سے باہر ہے جیسے عیادت مریض، نماز جنازہ وغیرہ، اس کو اعتکاف گاہ میں بیٹھے بیٹھے ہی ان تمام نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والوں کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، تعجب ہے ان لوگوں پر جو اس قدر ثواب والے اور بابرکت کام اعتکاف کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نفلی کام کو کرتے تو کبھی اسے چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں آپ نے پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف فرمایا اور 1 سال رہ گیا تو اس کی قضا فرمائی۔ اسی میں ہے کہ معتکف تو اس شخص کی طرح ہے جو اپنے آپ کو اپنے رب سے سامنے ڈال دیتا ہے اور عرض کرتا ہے یہاں سے میں نہ جاؤں گا جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں۔ سبحان اللہ، کسی نے کسی کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔